افغانستان سے جاری دہشت گردی کے واقعات کے بعد پاکستان نے پچھلے ایک سال میں افغانستان میں کم از کم 3 دفعہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، مگر 26 فروری کی شام شروع ہونے والی کشیدگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے اور ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ معاملہ سنگین ہے۔ دیکھیے، یقینی طور پہ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان نے کئی دفعہ افغانستان کے اندر جو ہے اس قسم کی فضائی کارروائی کی تھی، لیکن یہ اس دفعہ کی جو ہے وہ بہت ہی شدید ہے۔ اور کابل اور قندھار اور دوسرے افغانستان کے دوسرے علاقوں میں بامبنگ ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ کور ہیڈ کوارٹر اور گیریزن ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا افغان طالبان کی فورسز میں۔ یقینی طور پہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی کشیدگی کے بعد یہ سوالات کیے جا رہے ہیں کہ کیا اس کے بعد صورتحال میں کوئی بہتری آ سکتی ہے اور کیا افغانستان سے دہشت گرد حملے رک سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی کہ صرف مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا یہ بامبنگ کے بعد یا افغانستان کے خلاف جو اس قسم کی کارروائی پہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے خیال اس پہ زیادہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ دیکھیں، ایک دہشت گردی یقین طور پہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن ایک اور بات بھی آتی ہے کہ صرف یہ اس قسم کی افغان طالبان کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ اس کارروائی کے بعد یہ مسئلہ ختم نہیں ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو دہشت گردی کی کارروائی ہے جو کرنے والے ہیں ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں وہ یہیں پہ کارروائی ہے، اور اس میں یہ کہ ٹھیک ہے ان کو ایک سہولت مل جاتی ہے کہ افغانستان کی میں جو کراس چلے بھی جاتے ہیں، لیکن ایک اور سوال آتا ہے کہ یہ جو اس قسم کی کارروائیاں جو ہارٹ آف بنو اور اسلام آباد میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ یہ کہ صرف افغانستان کے راستے سے نہیں آ رہی ہیں، بلکہ یہاں پہ اصل مسئلہ جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، اور ہم جو ہے اس کی طرف شاید توجہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ دہشت گردی جو ہے، دہشت گرد یہیں پہ موجود ہے، ان کو ٹھیک ہے باہر سے امداد ضرور مل رہی ہوگی، صرف افغانستان سے نہیں، یہ بات بھی صحیح ہو سکتی ہے کہ ان کو فائنینشیل ایڈ جو ہندوستان کی طرف سے بھی ہوگی، لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے کہ یہ دہشت گردی کی کارروائیاں روکنے کے لیے ہمارے پاس کوئی واضح ایک اسٹریٹجی موجود نہیں ہے۔ یہ حالات بڑھتے سے ہوتے جا رہے ہیں، اور چاہے کتنی بھی آپ کارروائی کر لیں، آپ نے جو ہے بارڈر کو بھی سیل کر دیا ہے، سب کچھ کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں شدت آتی گئی ہے دہشت گردی کی۔ 2025 کا جو سال تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 15-20 سال کی تاریخ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے دہشت گردی کے لحاظ سے سب سے زیادہ شدت آئی تھی اس میں، اور تعداد بھی سب سے زیادہ تھی اس میں دہشت گردی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے اس وقت 4 سال کے عرصے میں ہمارے سینکڑوں جو ہے ہمارے فوجی جوان اور فوجی افسر جو ہے شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے سویلین لا انفورسمنٹ میں بھی جو ہے کے خلاف بھی کارروائی جاری ہے دہشت گردوں کی۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، لیکن وہی بات آتی ہے کہ جو ہے ابھی ہے کہ 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے حملہ کر دیا لیکن اس سے معاملات طے نہیں ہو گئے، کیونکہ دہشت گردوں کی تعداد یہیں پہ زیادہ موجود ہے، اور دہشت گردی کے صرف جب تک آپ اس چیز کو ایڈریس نہیں کریں گے، اس کو ڈیل نہیں کریں گے، آپ پاکستان سے دہشت گردی ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جن کے ریکروٹنگ سینٹر ہیں، یہاں سے جو لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب پاکستان میں موجود ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس ایک واضح پالیسی، ہمارے پاس واضح پالیسی نہیں ہے۔ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ بیرونی جارحیت سے نمٹنے سے پہلے ملک میں سیاسی ہم آہنگی اور لا انفورسمنٹ اتھارٹیز جیسے پولیس کی مضبوطی پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، جو فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ کے پی میں سب سے زیادہ ٹی ٹی پی کی جو دہشت گردی ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ آپ کی سویلین لا انفورسمنٹ جو کسی بھی دہشت گردی کے خلاف، ملیٹنسی کے خلاف ایک کی رول کرتی ہیں، وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب دیکھیں وہ اس طرح سے جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کو، پولیس والوں کو، تو اس سے کے پی میں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی ایک ہیلپ لیس چیز نظر آتی ہے۔ کے پی میں اس وقت جو کہ سب سے بڑا جو ہے دہشت گردی کا شکار ہے، وہاں کی حکومت اور مرکزی حکومت کے درمیان ایک لحاظ سے محاذ آرائی کی صورتحال ہے، اور اس محاذ آرائی کی وجہ سے جو ہے اور زیادہ اس مشکلات پیش آتی ہیں کہ جو آپ اس کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے دہشت گردوں پہ اب اسی پہ انداز لگائیے کہ ایک طرف کے یہ سارے اتنی پاکستان کو خطرہ ہے اتنا زیادہ نیشنل سیکورٹی کو، دوسری طرف جو ہے آپ کی جو صوبائی حکومت اور مرکز میں، اور صوبائی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے
تصادم اور شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے. جب آپ اس چیز کو جب حل نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چاہے آپ 50 حملے اور کر لیں افغانستان پہ، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. کچھ لوگ موجودہ پاک افغان صورتحال کو خطے کی دوسری ڈیولپمنٹس کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ان ڈیولپمنٹس کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ دیکھیے ضرور ہے، یہ یقینی طور پہ صورتحال خطے کی جو بھی خطرناک ہے، اور اس کا جو کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ امریکہ جو ہے ایران پہ حملہ کرتا ہے یا اور جو مڈل ایسٹ کے حوالے سے مختلف جو ہے ایک لحاظ سے ایک صورتحال کشیدہ ہوتی جا رہی ہیں، اور ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ افغانستان کے تعلقات ہیں، یا جو ہے ہمارے ہندوستان کے ساتھ جو ہے ٹینشن ہے، یہ ساری چیزوں کا اثر ضرور پڑے گا. یہ حالات ابھی کے نہیں، پچھلے 4 سال سے دیکھا جائے تو اس میں شدت آتی گئی. اس وقت تو ایران اور امریکہ کے ساتھ تصادم نہیں تھا. اس وقت نئی حکومت آئی تھی افغان طالبان کی، جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہماری ویسٹرن بارڈر سیکیور ہو گئی ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہماری خود پالیسی جو ہے، میرے خیال جو اس حالات میں پہنچانے کے لیے ہماری ایک انکنسسٹنٹ پالیسی، ہماری لیک آف پالیسی جو ہے، اس کا سب سے بڑا جو ہے ذریعہ. آپ مجھے بتائیے کہ اب یہ جو دائرہ کار بڑھتا ہے رہا دہشت گردی کے، تو دہشت گرد تو باہر سے نہیں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو افغانستان سے مدد ضرور ملتی ہے، لیکن یہاں پہ جو ان کی اپنی کیپیسٹی ہے، ان کے اپنے ریکروٹنگ سینٹر ہے، کیا ہم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش یہ نہیں کی ہے. دوسری بات یہ آتی کہ ایک پوری آپ کی جو ہے جس علاقے میں سب سے زیادہ دہشت گردی کی کارروائی ہے، وہاں سے عوام اور سیکورٹی فورسز کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ اتنی زیادہ ایلینیشن ہے کہ آپ پھر جب بغیر لوگوں کی جو ہے تعاون کے آپ کس طرح سے لڑ سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اب جو ہے جو صورتحال بن کے آئی اور زیادہ خطرناک اس لیے بن کے آتی جو دہشت گردی کی، کیونکہ جو خطے میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو اس میں یقینی طور پہ وہ ممالک جو پاکستان کے چاہتے ہیں کہ ڈی اسٹیبلائز کریں، وہ پھر اور زیادہ جو ہے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی یہی رہا ہے. لیکن اصل مسئلہ جو ہے ہمیں اپنے گھر کی طرف دیکھنا چاہیے. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.